بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کے بیٹے تھے۔ اگر آپ اس کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ویڈیو کو بالکل اسکپ نہ کریں۔ تو چلیے ویڈیو کی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت عراق پر نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو بڑا مغرور اور ظالم تھا۔ خدا کا نہ صرف منکر تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رہا تھا۔ نمرود نے شہر کے سب سے بڑے مندر میں سونے کا بت رکھا ہوا تھا اور لوگ اس کی پوجا و پرستش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ لوگ چاند، سورج اور ستاروں کو بھی پوجتے تھے۔ آپ کی نسل میں سے بہت سے پیغمبر گزرے ہیں، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے باپ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد آزار مذہبی پیشوا تھے اور بت تراشی اور فروشی ان کا پیشہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزار سے کہا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے اور عادتیں بچپن ہی سے مختلف تھیں۔ آپ بت پرستی کے خلاف تھے۔ جب جوان ہوئے تو اعلانیہ بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور لوگوں کو بت پرستی ترک کر کے خدائی واحد پر ایمان لانے اور خدا کی بندگی کرنے کی تقلید کرنے لگے۔ لیکن بت پرست لوگوں پر آپ کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک دن جب شہر کے تمام لوگوں میلے میں شرکت کے لیے باہر گئے ہوئے تھے تو آپ نے مندر میں گھس کر بڑے بت کے سوا تمام بتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگ واپس لوٹے اور انہوں نے اپنے بتوں کا برا حال دیکھا تو بہت غصہ ہوئی۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہو سکتا ہے کیونکہ وہی بتوں سے نفرت کرتا ہے اور ان کو ہر وقت برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ لوگوں نے آپ کو بلا کر پوچھا تو فرمایا کہ اس بڑے بت سے پوچھئے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اس نے دوسرے بتوں کو توڑا ہو۔ لوگ کہنے لگے، تمہیں معلوم ہے کہ یہ حرکت کر سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے ان کو حقیقی خدا کی طرف توحید کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ جب یہ بول نہیں سکتے اور خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر تم ان کو کس لیے پوچھتے ہو؟ اس واقعے کی خبر جب بادشاہ نمرود کو ملی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ میرا خدا وہی ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں مار دوں اور جس کو چاہوں چھوڑ دوں۔ یہ کہہ کر اس نے قید خانے سے 2 قیدی بلوائے، ایک کو رہا کر دیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ آپ نے کہا، میرا خدا ہر روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اگر خدا ہو تو ایک روز سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس بات پر نمرود لاجواب ہو گیا اور تل ملا کر حکم دیا کہ آپ کو آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ نمرود کے حکم کی تعمیر کے لیے ایک مربع میل کا احاطہ بنایا گیا جس کی 4 دیواری 20 گز تھی۔ جب ایک ماہ میں وہ احاطہ لکڑیوں سے بھر گیا تو آگ جلائی گئی اور پھر دہکتی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے ڈال دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن آپ کی مخالفت میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا، جس کی وجہ سے آپ عراق میں چھوڑ کر ملک شام اور پھر وہاں سے کنعان موجودہ فلسطین میں آباد ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ اپنی بیوی کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ شاہ مصر نے آپ اور حضرت سارہ کی پاک بازی سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی حاجرہ کو بطور لونڈی خدمت کے لیے پیش کیا۔ اس وقت حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا اس نے خود حضرت حاجرہ کا نکاح آپ کے ساتھ کروا دیا۔ بڑھاپے میں حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ابھی ختم نہ ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ مکرمہ کے چکیل میدان میں چھڑائے۔ ایک روز جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت حاجرہ اپنے بچوں کو زمین پر لیٹا کر پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑے۔ اس عمل کو حج میں سعی کے صورت میں تا قیامت تک سنت بنا دیا گیا۔ لیکن جب پانی نہ ملا، اسی پریشانی کے عالم میں جب واپس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آئے تو ان کے پاؤں رگڑنے سے پانی کا چشمہ ابلا جو آب زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔
چونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ بس آپ فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنا خواب بیٹے کو سنایا تو انہوں نے کہا، ابا جان آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں، مجھے آپ ثابت قدم پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو مقام مینا لے گئے، لخت جگر کو زمین پر لیٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر پوری طاقت سے گردن پر چھری چلائی۔ غیب سے صدا آئی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربانی کے لیے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا گیا۔ انبیاء کرام کی اس سنت پر ہم مسلمان آج بھی جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ اس عظیم آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کرو۔ چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یہ اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ آپ نے تقریباً 200 برس کی عمر میں وفات پائی۔